بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک 15 سال کے لڑکے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ لڑکا 15 سال کی عمر تک قبض کی تکلیف سے تڑپتا رہا اور کسی نے اس کے درد کو سیریس نہ لیا، بلکہ ایک عام سا درد سمجھ کر اس کے گھر والے اسے نظر انداز کرتے رہے۔ ہمارے جیسے ملک میں جہاں لوگوں کو بنیادی سہولیات ہی میسر نہیں ہیں، وہاں ان چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا، بلکہ انہیں معمولی سمجھ کر گھر میں ہی علاج کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ایسے کئی واقعات آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے جہاں بہت سی عورتوں کی پیٹ میں آپریشن کے وقت کبھی تولیہ تو کبھی کینچی چھوڑ دی گئی، اور پھر سالوں بعد ان عورتوں کی تکلیف کی وجہ سے ان کا دوبارہ آپریشن کیا گیا۔ اور صرف یہ سلسلہ ہمارے جیسے ملکوں میں ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سی خبروں کے متعلق تو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بھی ڈاکٹروں نے ایسی سنگین غلطیاں کی ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یقیناً یہ ان عورتوں اور مریضوں کے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہوگا جب انہیں پچھلے آپریشن کی غلطی کو درست کروانے کے لیے دوبارہ آپریشن کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہوگا۔ لیکن یہاں تو قصہ کچھ مختلف ہی تھا، اور جو شاید کبھی اس لڑکے اور اس کے گھر والوں نے سوچا بھی نہ تھا وہ ہو گیا تھا۔ یاسر کا زندگی میں پہلے کوئی آپریشن نہ ہوا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے پیٹ سے ایک ایسی چیز برآمد ہوئی جس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ اس لڑکے کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹرز خود حیران تھے۔ 15 سال کی عمر میں جب اس کا فوری طور پر آپریشن کیا گیا تو جو کچھ سامنے آیا وہ بہت ہی خطرناک تھا، اور آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ڈاکٹرز نے اس کے پیٹ میں کیا دیکھا۔ دراصل یہ کہانی میرے ایک دوست کی ہے جو کہ میرا پڑوسی بھی تھا، اور ہم دونوں ہمیشہ ہی ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ہم نے سارا ہی بچپن ایک ساتھ گزارا تھا۔ میرا دوست یاسر بچپن سے ہی بہت شرارتی اور چلبلا تھا۔ وہ تو سارے قصبے کی رونق تھا، ہر وقت یہاں سے وہاں بھاگتا پھرتا۔ وہ اس قدر محبت کرنے والا تھا کہ ہر کسی کو خود ہی اس پر پیار آ جاتا۔ یاسر کو پڑھائی کا بھی بہت شوق تھا، لیکن وہ پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھ نہ سکا، کیونکہ نہ جانے اسے اچانک کیا ہوا تھا کہ وہ بہت خاموش رہنے لگا تھا اور ہر وقت پیٹ کی تکلیف کی شکایت کرتا رہتا۔ اس نے کھیلنا کودنا بھی ختم کر دیا تھا۔ اب نہ وہ پہلے کی طرح چاقو چوبند رہا تھا اور نہ ہی اس کی وہ صحت رہی تھی جس کی وجہ سے وہ مشہور تھا۔ پہلے تو اس کی ماں اس پر زور ڈالتی رہی کہ وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو زیادہ محسوس نہ کرے اور کھیل کود میں دھیان لگائے، لیکن یاسر چاہ کر بھی کھیل کود نہ پاتا۔ کافی مہینوں بعد بہت مشکل سے اس کی ماں کو یہ بات سمجھ آئی کہ یاسر کو قبض کی بیماری ہو گئی ہے۔ قبض تو ایک عام سی بیماری ہے، اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ کر اس کے گھر والے پرسکون ہو گئے۔ یاسر کے گھر والے ویسے بھی مالی طور پر بہت مستحکم نہ تھے، اس لیے کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروانا ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا، اور ان کے لیے یہ کوئی ایسی بھی بڑی بات نہ تھی کہ ڈاکٹروں کے پھیرے کاٹے جاتے۔ پہلے تو یاسر کی ماں نے گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے اس کی قبض کو رفع کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے ایسا کون سا قبض تھا جو ختم ہی نہ ہوتا تھا، اور یاسر کو بیٹھنے میں بھی تکلیف ہونے لگی تھی۔ اس کا چہرہ عجیب پیلا پڑتا جا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سالوں کا بیمار ہو۔ اب تو وہ کھیل کود کے لیے بھی گھر سے نہ نکلتا تھا۔ اس کی دادی اکثر اسے تانے مارتی کہ مرد ہو کر چھوٹی سی غلطی پر روتا ہے، زنانیوں کی طرح چوڑیاں ڈال کر گھر بیٹھ گیا ہے۔ لیکن یاسر کی تکلیف دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ زمین پر تکلیف کی شدت سے لوٹیاں مارنے لگتا۔ یاسر 8 بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھا اور اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی جاتی تھی۔ غریبی میں بچوں کو کھانا پلانا ہی بہت مشکل تھا، تو بھلا بچوں کی دواؤں کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ یاسر کے باپ نے تو اس کی بیماری کو بالکل بھی سنجیدگی سے نہ لیا تھا، بلکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یاسر پڑھائی سے بھاگنے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ میں خود اس بات کا گواہ تھا کہ یاسر پڑھائی کا بہت شوقین تھا۔ وہ بیچارہ تو اپنی تکلیف کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی ماں نے قصبے کے ہی ایک حکیم سے کچھ عرصے تک اس کا علاج کروایا، لیکن کوئی خاطرخواہ فائدہ نہ ہوا۔ حکیم ہر ہفتے بعد بلاتا اور بہت سی معجون کی ڈبیاں پکڑا کر پیسے وصول کر لیتا۔ یاسر کی ماں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یاسر کو کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہے، اس لیے ایک دن اس کی ماں اپنے شوہر سے لڑ کر زبردستی اسے ایک سرکاری ہسپتال لے کر گئی اور ڈاکٹر کو دکھایا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے جیسے ملکوں میں ڈاکٹروں کی غفلت کتنی معمولی سی بات ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں تو زیادہ تر ڈاکٹر برائے نام اپنی ڈیوٹی انجام دیتے نظر آتے ہیں، کیونکہ انہیں اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی غفلتوں پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں۔ یاسر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ڈاکٹر نے سرسری طور پر یاسر کا معائنہ کیا اور اسے رفع قبض کے لیے کچھ ادویات دی۔
ان دواؤں سے وقتی طور پر تو یاسر کو آرام آ جاتا، لیکن کچھ ہی دنوں میں دوبارہ وہی درد شدت سے اٹھتا تو یاسر تڑپنے لگ جاتا۔ دواؤں کا پابندی سے استعمال بھی یاسر کی تکلیف کو پوری طرح ختم نہیں کر پایا تھا۔ دراصل ہم لوگ جس قصبے میں رہتے تھے وہ شہر سے تھوڑا دور ہٹ کر تھا، اور یہاں ایک ہی چھوٹا سرکاری ہسپتال بنا ہوا تھا جہاں اکثر ڈاکٹر بھی حاضری نہ دیتے تھے۔ یاسر کے والد کی ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان تھی۔ ان کے حالات ایسے نہ تھے کہ وہ یاسر کو شہر لے جا کر کسی اچھے ہسپتال میں دکھا لیتے۔ ویسے بھی انہیں یاسر کی بیماری کوئی بیماری نہ لگتی تھی۔ یاسر کی دادی اکثر یہی کہتی کہ قبض کی بیماری تو ان کی خاندانی بیماری ہے، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے جو تم لوگ اتنا ہوا بنا لیتے ہو، بچہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یاسر 8 سال کی عمر سے یہ درد برداشت کر رہا تھا اور اب وہ 14 سال کا ہونے والا تھا، لیکن اس کی دادی کی سوچ میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ البتہ یاسر کی ماں اس کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ یاسر سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، لیکن جس طرح کہ ہمارے یہاں روایت ہے کہ کسی بھی بیماری کو آخری حد تک جانے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آخری وقت میں ہی اسپتال کی طرف دوڑا جاتا ہے، بالکل اسی طرح یاسر کے باپ نے بھی اس کی بیماری کو آخری حد تک جانے دیا۔ دراصل ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں کینسر جیسی بیماری کے لیے جلدی علاج نہیں ملتا، وہاں قبض جیسی بیماری کو تو کوئی بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا، جبکہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جو تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ ایک قبض انسان کو کئی طرح کی تکالیف میں مبتلا کر سکتی ہے اور اس کے جسمانی نظام کو بری طرح بگاڑ سکتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں یہ بیماری اس قدر عام ہو گئی ہے کہ ہر 7 میں سے ایک فرد اس بیماری کا شکار ہے، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھتا۔ ایک رات جب یاسر درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر بے حال ہو گیا اور اس کی چیخیں چھت پھاڑنے لگیں تو اس کا باپ اسے ٹیکسی میں ڈال کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب سر پر پڑی تو وہ بھی الٹے پاؤں دوڑا۔ ساری رات اسپتال میں دھکے کھانے کے بعد صبح کے وقت ڈاکٹر حضرات تشریف لائے تو بہت منتیں کرنے پر ایک سرکاری ڈاکٹر نے یاسر کو دیکھا اور اس کے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ سرکاری ہسپتال میں لائنوں میں لگ کر ٹیسٹ کروانے میں دوپہر ہو گئی۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے پر اچانک یاسر کے آپریشن کی تیاری ہونے لگی اور بہت پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے فی الوقت کچھ نہ بتایا۔ سرکاری ہاسپٹل میں تو یوں بھی ڈاکٹر سیدھے منہ جلدی مریضوں کے گھر والوں سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ پھر یاسر کے ابا تو تھے بھی سیدھے سادے سے قصبے والے، انہوں نے ساری زندگی اپنی پرچون کی دکان کے اندر گزار دی تھی اور کبھی شہر کا رخ بھی نہ کیا تھا۔ یاسر کی بیماری انہیں شہر لے آئی تھی۔ یاسر کو فوراً آپریشن تھیٹر لے جایا گیا اور جو بات آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے بتائی وہ انتہائی حیران کن اور تشویشناک تھی، جسے جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ جب یاسر کی رپورٹس آئیں تو وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی بات نہ کرتے ہوئے پہلے آپریشن کر کے اس بات کی تصدیق کرنا چاہی کہ جو کچھ یاسر کے ٹیسٹ کی رپورٹ میں آیا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کے دوران وہ بس بے ہوش ہونے والا تھا اور اسے خدا کے معجزوں پر پوری طرح یقین آ گیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یاسر کی اتنے سالوں کی زندگی بس اللہ کا معجزہ ہی تھی، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ سے برآمد ہوا اس کے بعد تو اس کا کچھ دن بھی زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق بہت سالوں پہلے یاسر نے گڑی میں لگنے والا چھوٹا گول سیل کھا لیا تھا۔ عام میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ ہاتھ میں پہننے والی گھڑی کے پیچھے ایک چھوٹا سا گول سیل لگتا ہے جو یاسر کی آنتوں میں جا کر پھنس گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس سیل کا زہر یاسر کی آنتوں کو خراب کر چکا تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ اتنے عرصے تک یاسر نے اس تکلیف کو کیسے برداشت کیا اور اس کی آنتوں میں سوراخ کیوں نہ ہوں گے۔ گھڑی میں لگنے والے سیل کے اندر بہت ہی زیادہ زہریلے کیمیکل بھی ہوتے ہیں جو آنتوں کو پوری طرح پھاڑ بھی سکتے ہیں، اور جس درد کو اتنے عرصے سے قبض کا درد گردانا جا رہا تھا وہ دراصل یاسر کی آنتوں کی تکلیف تھی، اور قبض بھی اسی کے باعث یاسر کو ہونے لگا تھا۔ شاید یاسر نے کبھی کھیل کود میں گھر کے کسی کونے سے اس سیل کو اٹھا کر کھا لیا تھا جسے یاد بھی نہ تھا، اور نہ ہی اتنی چھوٹی سی چیز پر کبھی کسی گھر والے کا دھیان گیا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ یہ خدا کا ایک معجزہ ہی ہے کہ یاسر اتنے سال تک اس سیل کو اپنے پیٹ میں لے کر زندہ رہ گیا، جبکہ میڈیکل کے مطابق ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یاسر کے تو پورے جسم میں زہر پھیل جانا چاہیے تھا، لیکن قدرت کو اس کی زندگی منظور تھی۔ 8 سال سے لے کر 15 سال تک کی عمر میں یاسر نے بہت زیادہ تکلیف برداشت کی تھی، اور بالآخر اس کی تکلیف کا اختتام آپریشن کے بعد ہو گیا تھا۔ البتہ اسے کافی عرصہ ہسپتال میں رہنا پڑا تھا کیونکہ اس کی آنتیں بری طرح متاثر ہوئی تھیں، اور ممکن تھا کہ ڈاکٹروں کو اس کی خراب آنتیں نکال کر ان کی جگہ نقلی آنتیں لگانی پڑ، اور پھر 6 مہینے کے اندر اندر ہی یاسر کے مزید 2 آپریشن ہوئے اور 2 نقلی آنتیں لگائیں گی، جس کے باعث اس کی زندگی معمول پر آنے لگی۔ خدا کے فضل و کرم سے سال بھر کے اندر اندر ہی یاسر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس کے گھر والے اتنی غفلت اور لاپرواہی نہ برتتے تو
شاید یاسر کو اتنے سالوں کی تکلیف نہ جھیلنی پڑتی۔ یاسر نے دوبارہ اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کبھی کبھی ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمارے لیے بہت بڑی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اکثر ہی ہم گھر میں کوئی نہ کوئی چیز کو معمولی سمجھ کر چیزوں کو یوں ہی نیچے رکھ دیا کرتے ہیں، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے بچوں کو کسی بہت بڑی آزمائش میں ڈال سکتی ہیں۔ ہمیں چیزوں کو رکھنے میں نہ صرف احتیاط سے کام لینا چاہیے بلکہ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بہت زیادہ سیریس لینا چاہیے۔ کبھی کبھی یہی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں کسی بہت بڑے مسئلے کی جڑ بن جاتی ہیں اور ہماری لاپرواہی ہمارے لیے بہت بڑی سزا بن جاتی ہے۔ مزید ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔